یہ بیان فرمائیے گا کہ استدلال عام طور پہ جو سیاسی کارکنان ہیں، سیاست سے وابستہ لوگ ہیں، اپنے لیڈروں کے دفاع میں یہ پیش کرتے ہیں کہ جی ان کی ذاتی زندگی، ان کے قول قرار، ان کے معاملات، وہ سب کچھ ان کی پرائیویٹ لائف ہے، ہم کسی کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیتے، ہمارا تعلق تو اس سے ایک نظریاتی تعلق ہے، اس نے کوئی منشور دیا، کوئی نعرہ دیا، کوئی دستور دیا تو ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اخلاقی معاملے میں اگر اس کا انعطاف ہے تو وہ اس کا معاملہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہم اس معاملے میں کوئی نہ صرف ایک اسٹینڈ نہیں لیں گے بلکہ جب ہم سے کوئی مطالبہ کرے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بھائی لیڈروں کی پرائیویٹ لائف ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی ذمہ داری کے منصب پر فائز ہو اور خود اپنے آپ کو پیش کرے تو پھر اس کے بعد کیا اس کی کوئی پرائیویٹ لائف بھی ہوتی ہے یا اس پر بات ہو سکتی ہے؟ ہر چیز پر بات ہوگی۔ یہ چیز معاملہ تو عام لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے معاملے میں یہی ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں پر پردہ ڈالیں گے، لیکن جب کوئی شخص اپنے آپ کو رہنمائی کے لیے پیش کر دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ ہدف تنقید بنے گا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صرف ایک کام کیا صدر اول میں، جس کو آپ قرن اول کہتے ہیں، یا اس سے متصل بات کے زمانے میں ایک کام کیا، رسول اللہ کی نسبت سے کچھ باتیں بیان کرنی شروع کر دیں۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ نہیں کہ وہ لیڈر کے مقام پر ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر کی طرف نسبت دے کے ایک بات بیان کر رہے ہیں۔ لوگ قصے سناتے ہی رہتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہی رہتے ہیں، داستان گوئی بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کے پیغمبر کی طرف بات کی نسبت کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا آخری مرجع اور ماخذ ہے اس کی طرف غلط بات منسوب کر دی جائے۔ تو ہمارے محدثین نے کیا کیا؟ اس نے ان کی ایک ایک زندگی کے پہلو کو ادھیڑ ڈالا، اور آج کتابیں اس پر لکھی گئی ہیں کہ ان کا کردار یہ ہے، ان کی سیرت یہ ہے، ان کا گھر یہ ہے، ان کا باہر یہ ہے، ان کے تعلقات یہ ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ لپاٹیے ہیں۔ ایک ایک آدمی کو بیان کیا۔ کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ ان لوگوں نے رسول اللہ کی طرف نسبت دے کر ایک بات کو بیان کرنے کی ذمہ داری لے لی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک عالم دین کو بیان کرنے کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ایک سیاستدان لوگوں کی رہنمائی کی ذمہ داری لے لیتا ہے، تو اس کے بعد کوئی پرائیویٹ اور پبلک لائف کی تقسیم نہیں ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقی تصورات کے معاملے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر آپ مغربی معاشرے کو دیکھیے، ان کے ہاں بعض چیزوں کو جس طرح ہم اخلاقی طور پر غلط سمجھتے ہیں، غلط سمجھا ہی نہیں جاتا۔ ٹھیک، یعنی یوں نہیں ہے کہ وہ سمجھ تو ان کو غلط رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ارتکاب کہیں چھپ کے کرتے ہیں۔ تو انسان کو جب ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آنا ہے تو اس کی زندگی میں یہ تضاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنی اس پرائیویٹ لائف کے اندر بعض ایسے معاملات کرتا ہے جو دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے غلط ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ ان کو صحیح سمجھتا ہے اور کرتا ہے؟ اگر تو ان کو صحیح سمجھتا ہے تو پھر چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک، پھر تو ہر چیز سامنے آنی چاہیے، پھر بلکہ اس کا ایڈوکیٹ ہونا چاہیے آدمی کو۔ اگر وہ ان کو غلط سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اخلاقی لحاظ سے تضادات میں مبتلا ہے، اور یہ تضادات فکر میں ہوں تب بھی انتہائی مہلک ہے، اور یہ عمل میں ہوں تب بھی انتہائی مہلک ہے۔ کسی سے غلطی ہو جانا بالکل ایک اور چیز ہے، یعنی کبھی غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، کبھی پاؤں پھسل گیا، لیکن یہ کہ آپ کردار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں، کردار ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ اگر یہ ایک مقام پر مجروح ہوگا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ دوسرے مقام پر بھی وہ چیز نہ پہنچے۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ قیام پاکستان سے پہلے جو آپ کی لیڈرشپ سامنے آئی، بلکہ قیام پاکستان کے بعد بھی ان لوگوں کا ذاتی کردار کیا تھا، ان کی سیرت کیا تھی، ان کے معاملات کیا تھے۔ اس لیے یہ جو تقسیم لوگوں نے کی ہے یہ میرے نزدیک انتہائی غلط تقسیم ہے، اور اس کے لیے مثال کیا دی جاتی ہے کہ یہ دیکھیے مغربی ملکوں میں تو لیڈر حضرات یہ کرتے ہی ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مغربی ملکوں میں بھی اس طرح کی چیزیں گوارا نہیں کی جاتی، اور اگر کوئی چیز گوارا کی جاتی ہے تو پہلے اس کو انہوں نے اپنے فکری سانچے میں صحیح جگہ پر رکھ دیا ہے اپنے لحاظ سے۔ وہ میرے نزدیک غلط ہے، آپ کے نزدیک غلط ہے، لیکن وہ اب اس میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے، اور نہ اس کے افشا کرنے میں ان کو کوئی ادنا درجے کی شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ایک صحیح کام کر رہے ہیں اور آپ کے نزدیک وہ صحیح ہے اور وہ آپ کی پرائیویٹ زندگی سے متعلق ہے، تو پھر اس کے افشا کرنے میں کیا حرج ہے؟ صحیح کام کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، یعنی اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بارے میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو آدمی اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے وہ قوم سے جھوٹ کیوں نہیں بولے گا؟
وہ دوسروں پر جھوٹی تہمت کیوں نہیں لگائے گا؟ بہت اہم بات. تو یہ بات تو کسی طرح بھی گوارا نہیں کرنی چاہیے کہ کردار میں یا سیرت میں تضادات ہوں. وہ کیا چیز تھی جس نے قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگوں کا محبوب قائد بنا دیا اور ان کے مقابلے میں لوگوں نے بڑے بڑے علماء کی رائے کو ماننے سے انکار کر دیا؟ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ صرف سیرت و کردار کی صلابت ہے، اور یہ چیزیں معمولی نہیں ہوتی. جب آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ کا باطن کچھ، آپ کا ظاہر کچھ، آپ کی ذاتی زندگی کچھ، آپ کی پبلک لائف کچھ، تو اصل میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اصل میں آپ منافقانہ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ سیدھے کفر سے بات ہو سکتی ہے. منافقین کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ فی الدرک الاسفل من النار، یعنی یہ تو جہنم کے بھی اس درجے میں جائیں گے کہ جس سے نیچے کا کوئی درجہ نہیں ہے. تو کسی حال میں بھی یہ چیزیں گوارا نہیں کرنی چاہیے. میں پھر عرض کر دوں کہ ہم سب کمزور انسان ہیں، غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں. غلطی ہونا، کوتاہی ہونا، کبھی پاؤں پھسل جانا، انسان کا اس پر رجوع کرنا، توبہ کرنا، یہ اور چیز ہے. اور زندگی کو دو حصوں میں بانٹ لینا کہ یہ میری ذاتی زندگی ہے اور یہ میری پبلک زندگی ہے. اگر یہ ہے تو پھر آپ لیڈرشپ چھوڑیے، اطمینان سے جا کے عام آدمی کی زندگی بسر کیجیے. وہاں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ پردہ ڈالا جائے اور اس شخص کو نصیحت کر کے درست کرنے کی صحیح کی جائے. لیکن لیڈروں کے لیے اس طرح کی کوئی رعایت نہیں. بڑی اہم بات آپ نے فرمائی ہے.